अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अभी आपको वो ऑनलाइन काम बताऊंगा जो मैं करता हूं, जो मेरे साथ जुड़े हुए तमाम दोस्त तमाम भाई करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं इस बात पे कसम उठाने के लिए तैयार हूं। आप खुद से सवाल करें, क्या सबसे पहले आप दुनिया को 2 मिनट के लिए भूलें। दुनिया को सिर्फ आप खुद से ये सवाल करें कि क्या आपको नमाज का तर्जुमा आता है। खुद से सवाल करें, जैसे मैं अब आपसे खुद से करता हूँ। मुझे नमाज का तर्जुमा यार वाकई में नहीं आता, मुझे भी नहीं आता। मैंने जब से आधा तर्जुमा सीखा है तो मेरी ज़िंदगी इतनी चेंज हुई है। मुझे नमाज से मोहब्बत हुई है, मुझे अल्लाह से मोहब्बत हुई है, मुझे दुनिया की मोहब्बत मेरे दिल से निकल गई है। तो अल्लाह पाक मुझे दुनिया की हर वो चीज़ देते हैं जब से मैंने नमाज का तर्जुमा सीखा। आप नमाज को समझें, सबसे बड़ा काम है ऑनलाइन अल्लाह से मांगने का। अपने कभी अल्लाह से ऑनलाइन हुए हैं? कभी आप अपने अल्लाह से ऐसे ऑनलाइन हुए हैं कभी? कुरान पे कितना ऑनलाइन होते हैं? सोचिए, आप खुद से सवाल करें। मुझे छोड़ें, आप मुझे छोड़ें 2 मिनट के लिए। सोचिए आप कितना ऑनलाइन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन काम अपने अल्लाह ताला से मांगना, अपने अल्लाह ताला से रुजू करना है। मस्जिद में बैठना सबसे बड़ा ऑनलाइन काम है। कुरान करीम से कितना ऑनलाइन होते हैं आप नमाज सबसे पहले, मेरे प्यारे भाइयों, 95% लोगों से मैंने रब्ता किया है। आप अल्लाह पे यकीन करें, मैं कसम उठाता हूँ इस बात के ऊपर कि 95% लोगों को नमाज का तर्जुमा नहीं पता था। विद मी, मुझे भी नहीं पता। मैंने जब से सीखा तो मेरी ज़िंदगी इतनी चेंज हो गई है, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी जो आपको मैं काम बताता हूँ, एप्लीकेशन बताता हूँ, तमाम चीज़ें वो मैं बताता हूँ, आप उन पे अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी और आखिरत दोनों शानदार हो जाएंगी। मेरे प्यारे भाइयों, मैं अल्लाह की कसम उठाता हूँ, यकीन करो, एक बार अल्लाह से मोहब्बत कर लो। दुनिया को ज़रा सा निकाल लो अपने ज़हन में से। अल्लाह के दीन को, अल्लाह के बताए हुए हुक्म के मुताबिक अल्लाह को लेके चल के देखें, अल्लाह से बातें करके देखें, रो के देख। खुदा की कसम उठाता हूँ, आपकी ज़िंदगी चेंज ना हुई तो फिर आप कहना। अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। हमारी माँ अपनी माँ से रो के चीज़ मांगते थे बचपन में, तो माँ कोशिश करती थी कि यार मेरा बच्चा क्यों रो रहा है, इसे दूँ। तो अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है 70 माओं, इसका मतलब है बेतहाशा प्यार करते हैं अपने बंदे से। हम क्या करते हैं? अल्लाह की नाफरमानी। मैं कसम उठाता हूँ, सिर्फ एक बार। कितने परेशान है सब भाई, कितने परेशान है। कोई दुबई में है, कोई किधर है, कोई और ना शुक्र हैं। आप यकीन करें, कोई मलेशिया में है, कोई अमेरिका में रब्ता कर रहा है, कोई किधर से। या भाई ऑनलाइन काम बताओ, इंसान की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती। इस बात का यकीन सबसे पहले अपने दिल में लेके आए। आप यकीन करें, सबसे पहले मैं खुद को कहता हूँ, मेरे पास जितना अल्लाह ने माल और दौलत दी है, फिर भी कहता हूँ ये काम है, ये नहीं यार, ये नहीं होना, इससे बढ़ के। सबसे पहले मुझे अल्लाह ताला ने साइकिल दी थी, मैंने कहा नहीं साइकिल नहीं, अल्लाह पाक एक बार मोटरसाइकिल दे दे बस। इसी तरह इंसान की ख्वाहिश पूरी नहीं होती। अल्लाह पाक ने बड़ी सी बड़ी गाड़ी दी है, फिर भी ख्वाहिश नहीं पूरी हो रही। मेरे प्यारे भाइयों, साइकिल में आपको बचपन से अपनी एक बात बताता हूँ। मुझे अल्लाह पाक ने मोटरसाइकिल दी है, मैंने कहा नहीं अल्लाह पाक, ये मोटरसाइकिल नहीं, थोड़ा बड़ा होना चाहिए, बड़ा मोटरसाइकिल दी। मैंने कहा नहीं अल्लाह पाक, बस जैसी भी वो गाड़ी हो जाए। अल्लाह ताला ने मुझे गाड़ी दी FX। मैंने कहा या अल्लाह पाक, बस ये गाड़ी लोग कहते हैं नहीं छोटी है। फिर अल्लाह पाक देते गए। पाकिस्तान में था उस वक्त में, तो मैंने सोचा यार देखो, इंसान की ख्वाहिश कभी नहीं पूरी होती। FS के बाद मुझे खैबर गाड़ी मिली जो थोड़ी सी बड़ी होती है, इतनी अच्छी गाड़ी मिली, इतनी अच्छी। उसके बाद मैंने या अल्लाह पाक, ये भी नहीं। इंसान की ख्वाहिश कभी ज़िंदगी पूरी नहीं होती। आपको जहाज़ में मिल जाएगा ना, आप कहेंगे 5 जहाज़ हो, 10 जहाज़ हो। आप अल्लाह पे यकीन करें, ये ख्वाहिश, ये दुनिया, अपनी ख्वाहिश को भूलें। सिर्फ ख्वाहिश को भूलेंगे, आपकी दुनिया खूबसूरत हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मुझे अल्लाह ने खैबर दी। उसके बाद मैंने कहा नहीं या अल्लाह पाक, डिग्गी वाली गाड़ी हो, जिसकी डिग्गी भी होती है, फिर वो दी। मैंने कहा या अल्लाह पाक, ये थोड़ी। फिर सब कुछ अल्लाह ताला ने ले लिया मुझसे। देते गए, मैं ना शुक्री करता रहा। अल्लाह पाक ने सब कुछ ले लिया। फिर छोटी FX पे आ गया, बस ऐसा निज़ाम, कुछ ऐसा कोई सिस्टम पैदा हुआ। तो मैंने फिर से वो ख्वाहिशें शुरू होने लगी। फिर मैं अल्लाह की इबादत, सारे काम, अपने वालिदैन की खिदमत में सारा कुछ करने लग गया। फिर देते गए। फिर अल्लाह ताला ने ये वाली गाड़ी दी है। मैं अल्लाह पे यकीन करें, मैं कहता हूँ ये भी नहीं ठीक दिल से। अक्सर मैं कहता हूँ या अल्लाह, अब तो खैर दुनिया की मोहब्बत और ये ख्वाहिशें सारी ख़त्म हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ख्याल आता है दूसरी किसी बड़ी गाड़ी को दे, या अल्लाह पाक ये वाली होनी चाहिए थी। वैसे दी अल्लाह पाक ने, दुनिया की हर उस गाड़ी में बिठाया, हर उस गाड़ी में मैं कहता हूँ मैं बैठा हूँ। दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी अल्लाह ने दी है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ नहीं या अल्लाह पाक ये। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, इंसानों की ख्वाहिशें कभी पूरी नहीं होती। आप अपनी ख्वाहिशात को दूर रखें, अपनी ख्वाहिशात को भूलें। सिर्फ एक बार अल्लाह से मोहब्बत करें, दुनिया की मोहब्बत से निकलें, गाने वगैरह को छोड़ें, आप मुत्तकी बन जाएं। मैं आपको एक ऐसा ऑनलाइन काम बताऊंगा, पूरी दुनिया में आपको किसी ने नहीं बताया, जो मैं कर रहा हूँ, जो मेरे साथ जुड़े हुए दोस्त मेरे कर रहे हैं, जो मेरी टीम कर रही है। आप अल्लाह पे यकीन करें, वो कामयाबियों की चोटियों पे जा रही है।
انہیں خود نہیں سمجھ آتی یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے خود نہیں سمجھ آتی یہ ہو کیا رہا ہے۔ آپ اپنے اللہ پہ یقین کریں، صرف اپنے اللہ پہ یقین کریں، اس کام کو سٹارٹ کریں۔ کام یہ ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ نے اپنی نماز کو سیکھنا ہے۔ مجھے اس بات کو آپ کو لگے گی تھوڑی سی، مجھے پتہ ہے اس بات کا، لیکن میری اس بات کو سمجھیں۔ آپ نے سب سے پہلے نماز کو سیکھ کے خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، بڑے اچھے انداز سے نماز میں کھڑے ہو کے نہ ادھر دیکھنا ہے ادھر دیکھنا ہے، بس سیدھا اللہ پاک آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ سے بات، آپ نماز کا ترجمہ سیکھیں، آپ کو سرورتا بھی پیدا ہوگی۔ جب اس وقت تک آپ کو کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، بس یہ پڑھتے ہیں آخر تک، پتہ نہیں ہوتا ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ 95% لوگوں کو نہیں پتا۔ آپ خود کو سوال کریں، آپ خود سے سوال کریں، آپ کو بھی نہیں پتا، نہیں پتا، میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں۔ آپ خود کو دیکھیں، خود سے سوال کریں، بہت ایک آدھ بندہ ہوا مولانا کوئی قاری ہوا تو اسے پتا ہوگی، لیکن 95% لوگوں کو 100 میں سے نہیں پتا نماز کا ترجمہ کیا ہے۔ نماز تک نہیں آتی میرے پیارے دوستو، 6 کلمے تک نہیں آتے میرے پیارے دوستو۔ میں کیا بتاؤں، دنیا کی نماز جنازہ تک نہیں آتا میرے پیارے دوستو۔ یہ دنیا کی محبت سے ایک بار نکلو، قرآن کریم سے دل لگاؤ، اپنے اللہ تعالیٰ سے رات کے وقت اٹھ کے اللہ سے آن لائن ہو جاؤ، اپنے قرآن کریم سے آن لائن ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم سے آن لائن ہو جاؤ، قرآن کریم کا پہلا صفحہ صرف سمجھ جاؤ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آخر تک پہلا صفحہ۔ ایک بار میں اس دن رو کے میں نے پڑھا تو میں نے کہا یا اللہ پاک، مجھے بھی قرآن کریم نہیں آتا میرے پیارے دوستوں، میں ابھی سیکھ رہا ہوں، میں قسم اٹھاتا ہوں، میں ابھی میں نے اللہ کو جواب دینا، آپ کو تو جواب نہیں دینا، میں سیکھ رہا ہوں۔ جب سے میں نے قرآن کریم سے دل لگایا ہے، آپ اللہ پہ یقین کریں، اتنی محبت ہوئی ہے قرآن کریم سے، اتنی محبت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سے، اتنی محبت ہوئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ صرف ایک بار اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ گئی، آپ اللہ سے آن لائن ہو گئے، براہ راست ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، ہائے ہائے ہائے، پھر آپ دیکھیں گے آپ کی کیسی، آپ کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میرے پیارے بھائیوں۔ اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے، کیسے عطا کریں گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مجھے اللہ پاک وہ چیز دیتے ہیں، آپ میں یقین کریں، جب سے اللہ سے محبت ہوئی ہے، دنیا کی محبت ایسے نکلی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ مجھے دنیا کی میری ایک جس سے میں محبت کرتا تھا، دنیاوی لڑکی تھی جس کے ساتھ پرسوں اس کی شادی تھی، مجھے خدا کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے ذرا پرواہ نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی، بس مجھے اس کی محبت دل سے نکل گئی، اللہ کی محبت دل میں ڈل گئی، بڑا پریشان تھا، بڑا یہ وہ، ایک میں نے شعر بھی لگایا تھا ٹک ٹاک کی آئی ڈی پہ، آپ نے دیکھا ہوگا، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں مجھے ذرا پرواہ نہیں ہوئی یار، دیکھا یہ دنیا کی محبت ہے، عام سی محبت ہوتی ہے، احساس کا رشتہ ہے محبت، دیکھیں اللہ پاک ہی دل میں ڈالتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا، لیکن دیکھیں جب اللہ سے محبت ہوئی ہے اس کی پرواہ نہیں تھی مجھے میسیجز آئے میرے، جو زہر سی اتنی سخت محبت تھی، جس کو پتا انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی اس کی شادی ہے، انہوں نے مجھے ویڈیو بھیجی، فوٹو بھیجے، تو میں نے کہا یار مجھے اللہ سے محبت ہو گئی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آگے سے اس نے اسٹیکر ایسے کرنے والے بھیجے، یعنی تمہارا دماغ نہیں ہے، یعنی کس طرح، میں نے کہا مجھے اللہ سے محبت ہو گئی، مجھے اب دنیا کی محبت میرے دل میں سے نکل گئی۔ ایک بار آپ کے دل میں اللہ کی محبت ڈل گئی، آپ کو تمام دنیا کی محبتیں بھول جائیں گی، سب کچھ بھول جائے گا، آپ کو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ آپ صرف اور صرف اللہ سے محبت اور اللہ سے براہ راست ہو جائیں، سارے کام چھوڑ دیں آپ میرے پیارے دوستو، سارے کام چھوڑ دیں، نماز کو سیکھیں، آج رات کو پین لیں، کاپی لیں، لکھیں ساتھ ساتھ ترجمہ۔ میں آج رات کو میں بھی لکھتا رہا، میں رات کو 1 بجے آج سویا، مجھے یاد ہے کہ میں رات کو جو ترجمہ جہاں سے مجھے نہیں آتا تھا وہاں سے میں لکھتا رہا، یاد کرتا رہا، مجھے یاد نہیں ہو رہا، مشکل سے یاد ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ابھی دنیا بہت ہی، میں کہتا ہوں میں کیسے بتاؤں۔ اب دیکھیں آپ واش روم میں جاتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، آپ کو اسمیل آتی ہے، جب آپ اس واش روم کے اندر ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اندر ٹھہرتے ہیں، آپ کو بدبو نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی، ہم اس کے اندر ہمارے اندر آ گئی ہے بدبو۔ مثال کے طور پہ اوپر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں گاڑی میں آ کے بیٹھا ہوں، باہر سے میں گیلا ہوں، بارش لگی ہوئی ہے باہر بہت تیز، میں گاڑی میں آ کے بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ سے کچھ تھوڑی دیر بعد اسمیل آنے لگی، پھر تھوڑی دیر گزرے گی، مجھے وہ اسمیل ختم ہو جائے گی، کیوں ہو جائے گی، کہ وہ ہمارے اندر آ گئی ہے۔ اب ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، ہمیں دنیا کی بے-حیائی نظر نہیں آ رہی، ہم جو کچھ کرتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، بہت بڑے گناہ کرتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، جھوٹ بولتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں ہمیں محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے اندر آ چکے ہیں۔ ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، اب ایک اور مثال میں دیتا ہوں، آپ جب خوشبو کی شاپ پہ جاتے ہیں، کسی عطر کی شاپ پہ، وہ جو عطر کی شاپ والا ہوتا ہے اس سے اپنی اس عطروں کی خوشبو نہیں آ رہی ہوتی، اس نے کافی رکھی ہوئی ہوتی ہے، اسے سونگتے ہیں، پھر وہ اس سے خوشبو ختم ہوتی ہے، اس کی وہ مہک ختم ہوتی ہے، پھر دوبارہ وہ سونگتے ہیں تو پھر وہ اسے پتہ چلتا ہے یہ وہ والی خوشبو ہے۔ اسی طرح میرے پیارے دوستو، جب ہم اس دنیا میں ہیں، ہمارے اندر بدبو آ چکی ہے، ایک ایسی بدبو آ چکی ہے جو کہ ہمیں خود کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اس بدبو میں پڑ رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، اس بدبو سے نکلنے کے لیے اچھی باتوں کی ضرورت ہے، اچھے میں کہتا ہوں اچھے
باتوں کو سننے کی ضرورت ہے، ایمان کی باتیں سننے کو عمال کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ٹائم لگانے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے دوستو، قرآن کریم سے دل لگا کے دیکھ لو۔ میں نے جب سے اللہ پاک سے قرآن کریم سے دل لگایا اسٹارٹ کیا، آپ یقین کریں مجھے کیا کیا گفٹ مل رہے ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، مجھے خود میں نہیں پتہ چلا، مجھے خود محسوس نہیں ہوتا اللہ پاک کہاں سے رزق بھیجتے ہیں، کہاں سے کیا ہوتا ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں مجھے خود نہیں پتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹک ٹاک کی آئی ڈی پہ ٹیبلیں مل رہی ہیں، لیپ ٹاپ اتنے لاکھ روپے کے مل رہے ہیں، دنیا کی ہر وہ چیز پیزا جو میں دل میں خیال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے وہ دے دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے میری 3 بیٹیاں ہیں، میں نے اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگا یا اللہ پاک مجھے اس بار بیٹا عطا فرمائے۔ خدا کی قسم میرا بیٹا پیدا ہوئے 3-4 دن پہلے، یہ بہت بڑی خوشخبری کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب ہم اللہ کی طرف آتے ہیں، میری پہلے 3 بیٹیاں تھیں، میں نے اللہ تعالیٰ سے بیٹیاں بھی مانگی تھی، بیٹا بھی مانگا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس وقت نہیں دیا۔ لیکن اللہ پاک نے جب میں ابھی خلوص اور خشوع کے ساتھ مانگا ہے تو اللہ پاک نے مجھے بیٹا بھی عطا کیا، اتنا خوبصورت بیٹا عطا کیا، آپ کو میں کیا بتاؤں۔ میرے پیارے بھائیوں، خدا کی قسم اٹھاتا ہوں، اللہ سے مانگ کے دیکھو، خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے ساتھ استغفار کرتے رہو۔ رزق کا ذریعہ یہی ہے آن لائن کام، استغفار کرتے رہے، اپنے والدین کی خدمت کرتے رہے۔ میں سب کو یہ بار بار بتاتا ہوں، میں سب سے جب مجھ سے کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے سب سے پہلے ان سے میں نماز سنتا ہوں۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، عربی میں بھی نماز کسی کو تلفظ ٹھیک نہیں ہے، بہت سی غلطیاں کرتے ہیں، تو ایسے کیسے ہم بس وہ ایک رٹا لگائے ہوا جو ہم جا کے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک، آخر تک درود شریف تک ہمیں ٹھیک طریقے سے نہیں آتی، اور ہمیں ترجمے کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا۔ ایسے تو کبھی اب سوچیں، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں پتہ۔ جس کو ترجمہ نہیں پتہ اس کو کیا پتہ ہوگا ہم کیا کہتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ چلے گا تو ہمیں نماز سے محبت آٹومیٹکلی پیدا ہو جائے گی۔ اللہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں